السلام علیکم، میں ہوں عبد المتین ایوبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسرار العلوم۔ جیسا کہ آپ نے آج کا موضوع نیچے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کا دن اور اس کی نشانیاں۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن اور اس کی نشانیوں کے علاوہ قرآن کی جو حقیقت ہے، وہ حقانیت ہے، وہ واضح ہے، وہ سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آج میں بتاؤں گا کہ وائٹ زون یعنی وائٹ ہول اور بلیک ہول، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ کیسے موجود ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائٹ ہول کی۔ وائٹ ہول کیا ہوتا ہے؟ وائٹ ہول ایک ایسے ذخیرے کو کہتے ہیں آسمان کے اندر، اسپیس کے اندر ایک روشنی اور توانائی کا ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر سے توانائی نکلتی ہے اور اس سے کہکشائیں بنتی ہیں، اس کو وائٹ ہول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک ہول ایک ایسا ہول ہے جس کے پاس کوئی ستارہ یا سیارہ کچھ بھی کہکشاں گزرے تو وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی وہ بلیک ہول اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اس بلیک ہول اور وائٹ ہول کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو میں قرآن سے متصل جو قرآن میں دیا گیا ہے اس سے واضح کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ سو میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ ایک معزز قرآن ہے۔ یہ جو سورت واقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 77 تک میں نے تلاوت کی ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی قسم۔ ستاروں کے ڈوبنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہمارا سورج ہے جو ڈوب جاتا ہے روزانہ اور روزانہ طلوع ہوتا ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا ستاروں کے ڈوبنے کی قسم، یعنی ایک ستارہ نہیں، بہت سے ستارے ہیں اور وہ ڈوبے بھی ایسے ہیں کہ دوبارہ طلوع نہیں ہوئے۔ تو اس سے ایک تو اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ بلیک ہول، کہ وہ ستارے جو ڈوبتے ہیں وہ بلیک ہول کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلیک ہول دراصل بنتے کیسے ہیں۔ جب بہت ہی بڑا ستارہ جو توانائی خارج کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے، جو ایٹم کے اندر الیکٹران اپنے نیوکلیس کے گرد ایوالو کر رہے ہیں، اپنے نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ جب ان کی طاقت ختم ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنی گردش کو مکمل نہیں کر پاتے۔ اس طرح سے وہ ایٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ جب ایٹم ایک تباہ ہوگا تو وہ دوسرے کو تباہ کرے گا، ایسے ایک لمبی چین بنتی ہے جس سے بہت سے ایٹم تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو بہت بڑا سیارہ یا ستارہ جو اپنی روشنی اور توانائی خارج کر رہا ہے وہ آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتا ہے، اور جب یہ مدھم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے گیما اور الفا ریز نکلتی ہیں، خارج ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ گیما اور الفا ریز جو نکلتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ باقی سیاروں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے، اور چونکہ یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے باقی ساری چیزوں کو، اگر یہ بہت بڑا ہو، یعنی یہ سیارہ اگر بہت بڑا ہو اور بہت زیادہ توانائی خارج کرتا ہو تو یہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے الفا اور گیما ریز نکلنے کی وجہ سے یہ کالا سا ایک ہول بن جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑی چیز ایک بہت چھوٹی چیز میں چلی جائے تو اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اس انرجی چاہنے کی وجہ سے اس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، یعنی وہ بلیک ہول بن جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں ذکر تھا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی قسم، تو یہ ڈوبنا وہی ہوتا ہے ڈوبنا کہ وہ جذب ہو گیا، وہ باقیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور خود بھی غروب ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ
قرآن کے اندر اور کن کن مقامات پر یعنی اور کس کس جگہ بلیک ہول کے بارے میں ذکر ہے، ابھی آپ کو میں قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے متعلق حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ واقعہ کو خود بھی یاد کرو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرواؤ تاکہ وہ اپنے بچوں کو یاد کرا سکے۔ یعنی یہ مفہوم آپ کو بیان کیا۔ سورۃ واقعہ بھی میں نے آپ کو 75 سے لے کر 77 تک آیت سنائی جس میں بلیک ہول کا ذکر ہے، تو یہ کیوں نہ ہم بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو آگے منتقل کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اور ہم نے یقیناً تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ یعنی ان 7 راستوں سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ راستوں کا مطلب ہے کوئی جگہ، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بلیک ہول کی اگر ہم ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بلیک ہول کے اندر اگر کوئی چیز جائے تو وہاں پر ٹائم پھیل جاتا ہے۔ یعنی اگر یہاں ہم نے 1 سیکنڈ گزارا ہے تو وہاں پہ وہ ٹائم پھیل جائے گا اور وہ 10 سے 20 منٹ بن جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 منٹ سفر کرے گا وہاں پر تو یہاں پر ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے 200 سال تک سفر کر لیا ہے۔ یعنی وہ ایک سیکرٹ خفیہ راستہ ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور یہ قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ ہم نے یقیناً تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس کا ترجمہ ہے قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ کیسا کمال کا نظام ہے کہ بلیک ہول، وائٹ ہول، یہ سب کچھ اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بلیک ہول، وائٹ ہول، اس کے علاوہ دیگر چیزیں کہ یہ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ تمام تذکرہ جو ذکر ہے وہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی، تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں وائٹ زون، وائٹ ہول اور بلیک ہول کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔